بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. My dear respected brothers and elders, sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you're enjoying your fasting, your worship, your ibadah, making the most of it. Welcome to the Quranic reflections and reminders, simple reminders from the Quran. Today, I'd like to speak about Surah Yusuf, and of course, Surah Yusuf is one of those surahs that you'll find plenty and plenty of lessons you can derive. So many lessons from Surah Yusuf. The story is very interesting, and it's actually one of those stories in the Quran. Actually, one of those stories that continuous from the beginning to the end. Normally in the Quran, you'll find a little bit of story of Musa there, and a bit of there, and a bit of there, scattered throughout the Quran. Maybe a bit about Isa alayhi salam. So with Surah Yusuf, alhamdulillah, the moment it starts right till the end, it's a beautiful story. When you read the tafsir, so many lessons to learn from Surah Yusuf. Right at the beginning, Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the beautiful dream that Yusuf alayhi salam has about the 11 stars. He says, oh my dad, my beloved dad, I have seen the 11 stars, the sun and the moon, all prostrating to me. And he tells his dad the dream. And his dad says, oh my beloved son, la taqsus ru'yaka, don't tell this dream to your brothers, lest they conspire, lest they make a plan against you. But he doesn't blame the brothers. He says, Inna shaytana lil insani aduwwun mubin. Indeed, shaitan to man is a clear enemy. And what that means is that shaitan will always try to create rifts, enmity between friends, work colleagues, and he doesn't leave families. So it's so important that we try our best to remember the main enemy here, that is shaitan. Yaqub alayhi salam, who was the father of Yusuf alayhi salam, is the one who says, don't relate this dream. Now, why would Yaqub alayhi salam say this to his little son, who was Yusuf alayhi salam, was still very young? Because he knew the nature of man. He also knew and knows the nature of the evil jinns and the leader of all jinns, Iblis. He knows what they try to do and create disunity between brothers and sisters. And he knew the moment he relates that dream to his brothers, they will scoff, they will ridicule, they will mock, and they will not like him. Considering the fact that they were already jealous a little bit because they wanted to receive the attention of their father, and because their father loved Yusuf so much, they didn't like it. And the father didn't want this to make it worse for younger brother Yusuf alayhi salam. In those days, it goes to show that today our children, they are so occupied in their entertainments, in their games. Back in those days, the hearts and the minds are a lot more pure, especially living in the desert. They were from a place near Palestine. For them, that mattered a lot. So if someone had a good dream, that meant a lot. And they believed in dreams. And we believe in good dreams. Good dreams are part of a nubuwah, prophethood, that has remained. So a good dream is a sign of greatness, or something good is going to happen. So when Yaqub alayhi salam told Yusuf alayhi salam that, look, don't relate this dream, he knew very well the jealousy that comes between brothers when that happens. And we are told regularly
to seek refuge, to seek protection in Allah subhanahu wa ta'ala from the jealous person, especially in the last few surahs in the Quran. So Yaqub alayhi salam tells Yusuf alayhi salam, don't relate this dream. But keep in mind, Yusuf alayhi salam was a young boy. He was a very young boy. So what does young children do? They can't keep secrets. So he related this dream to his brothers. Obviously, they didn't like it, and the fear of Yaqub alayhi salam came true, and they managed to hatch a plan, which according to them was a master plan. And the story goes quite long. And they, due to their jealousy towards Yusuf alayhi salam, they wanted to get rid of him. But the moral of the story is so many, like I said at the beginning. But one of the point regarding this specific point is that we shouldn't share every single good blessing that we have with everyone. We should be very careful. I know some people may think, oh, what's the harm in posting my good food with a good friend of mine, or putting on my Facebook, or putting on my WhatsApp profile? What's wrong with putting my little baby daughter or baby son on my WhatsApp profile? That's fine. But we must understand that if we truly believe in the words of Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam did say that an-nar is haqq, Jannah is haqq, al-ain is haqq, that even the another that so many of us, don't take it seriously, the evil eye. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, it is haqq, it is the truth. It is the truth. So we should be careful that when we post our newborn on Facebook or on a WhatsApp profile, we might think little of it. But how many people, yes, there are many who will be very happy for you. But how many people knowingly or unknowingly will think, how comes his kid is so cute and mine's not? How comes that his kid is so healthy and I have so many problems with my kid? How comes my child has so many illnesses? What am I doing wrong? How comes his... They might not even do it on purpose. They're just a thought that crosses their mind, looking at your child, thinking how cute, how healthy, how everything's going so perfect for you, and how everything's going so wrong. In the past, they didn't share all of those things. Very few people would share all of those things, except for the very close people. Here today, we put it on Facebook, we see so many people, and then we can't decipher as to why something suddenly goes wrong. I'm not saying that's a reason, but there's great possibility that could be one of the reasons that you share every good blessing that you have. You share your latest car, you share your every little thing, and someone else, don't think everyone is going through the same good situation and scenario as you are. And it's just good to be considerate in that case, that when you look at, sometimes you do it unintentionally, you look at one kid or someone else's achievements and you think, mashallah, and you think, what's going wrong with me? What am I doing wrong? And unknowingly, you may be hasad of jealousy of that person. You're not an evil person, but unknowingly, you can't help it. And with the shaitan prodding at the beginning, like I said, shaitan's prodding and trying to create even this more of a disunity is making you think, look at this person. So it's very important that we don't share every good thing that we have. The blessing is for you and your very close members of your family. It's for your own happiness, not for you to be boastful or show someone. Is very dangerous. We believe in the unseen. One of the first Jews, I said, we believe in the unseen. Part of the unseen is the ayn, and ayn is the evil eye. And we have to be cautious and very careful of these evils and keep the happiness within yourself and those who are very, very close members of your family. And this is what Yaqub alayhi salam advises Yusuf alayhi salam, not mainly for that, but to protect him so that the brothers don't become jealous of his dreams, and especially being a young child, he will not be able to protect himself. With that, we just keep that in mind, inshallah, and I'll share some more lessons with you in Surah Yusuf in the coming reminder. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to benefit in this blessed month from these short reminders and enable us to do much reward, and Allah accept it from us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرت، ہم میں سے ہر ایک شخص حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو جانتے ہیں کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہت عطا کی، اور اللہ نے کس طرح انہیں اپنے تمام بھائیوں سے عزت سے نوازا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کا ایک نرالا انداز بیان کر رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، جس کو عزیز مصر نے قید کر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی ملک میں تخت پر بٹھا دیا اور وہاں کی حکومت سے انہیں نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسے علم سے، ایسی حکمت سے اور نظامی سلطنت کے نظام کو سنبھالنے کی ایسی صلاحیت عطا کی کہ عزیز مصر نے انہیں پوری حکومت ہی ان کے حوالے کر دی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کہ ہم نے یوسف کو زمین میں تمکن عطا کیا کہ وہ جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنائے۔ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اپنی رحمت سے جسے چاہے عطا کرتے ہیں، اور ہم محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ جو لوگ اللہ کی صحیح معنوں میں اطاعت کرتے ہیں، اللہ ایسوں کے اجروں کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ اللہ ایسوں کو پورا اجر عطا کرتے ہیں۔ پھر آگے آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں سکھا رہا ہے کہ اگر ہم کوئی تدبیر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں اللہ پر بھی بھروسہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ تدبیر تو ایک الگ چیز ہے۔ اگر ہم کوئی دوا کھاتے ہیں تو اس دوا میں کوئی شفا نہیں ہے، اس میں شفا ڈالنے والا اللہ ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ہم جتنی بھی دوائی کھائیں، ہمیں اس سے کوئی شفا یابی نہیں حاصل ہوگی۔ لہٰذا اس آیت سے ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تدبیر کے بعد بھی تمہیں اللہ پر بھروسہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہر چیز کا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر سارے لوگ مل کے بھی اگر تمہیں کوئی چیز کا فائدہ پہنچانا چاہے، اور اگر اللہ ہی نہ چاہے تمہیں وہ چیز کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اگر سارے لوگ مل کر بھی تمہیں کسی چیز سے کا نقصان پہنچانا چاہے، اور اگر اللہ ہی نہ چاہے تو وہ لوگ تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو راشن لانے کے لیے بھیجا تھا، کھانے پینے کی چیزیں لانے کے لیے بھیجا تھا، چونکہ اس وقت قحط سالی کا ماحول تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ملک میں اناج کو اکٹھا کر رکھا تھا، لہذا ہر طرف سے لوگ آ کر وہاں سے اناج اور غلے وغیرہ لے رہے تھے۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جب غلہ لانے کے لیے چلی گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، کہ اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہت ساری اولاد تھی اور ہر ایک خوبصورت اور اچھی صحت والا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، اس سے تاکہ تمہیں کسی کی نظر وغیرہ نہ لگے اور تم نظر بد سے بچے رہو۔ وَمَا أَغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، کہ اللہ کی طرف سے اگر تمہیں کوئی چیز لائق ہوگی تو میں تمہیں اس سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے ذہن میں جو ایک بات آئی انہوں نے کہہ دیا، پھر آگے انہوں نے اس بات کو صاف کر دیا کہ پھر بھی اگر تم مختلف دروازے داخل ہونے کے بعد بھی اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی چیز پہنچنی ہوں گی
تو پہنچ کر رہے گی، میں اس کو روک نہیں سکتا۔ ان الحکم الا للہ، تمام کی تمام حکومت اور تمام کے تمام اختیار مطلق صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور ہر بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، پھر وہ داخل ہوئے اسی طرح جس طرح ان کے والد نے انہیں حکم دیا۔ ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ان سے بات کہی تھی، وہ بات، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں اللہ کے فیصلے سے بچانے والے نہیں تھے، مگر یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک دل میں جو بات تھی انہوں نے کہی دی کہ تم الگ الگ دروازے سے داخل ہونا کہ کہیں تمہیں دوسروں کی نظر نہ لگ جائے۔ لیکن تدبیر انہوں نے تو اختیار کی، لیکن اس کے ساتھ بھی انہوں نے کہہ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی چیز پہنچنی ہوگی تمہیں وہ ضرور پہنچے گی۔ لہٰذا ہمیں بھی یہ چیز سے سبق مل رہا ہے کہ ہمیں تدبیر پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں تدبیر پر عمل تو کرنا چاہیے، لیکن تدبیر پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ پر بھی بھروسہ کرنا چاہیے کہ ہر چیز کا کرنے دھرنے والا اللہ ہی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب ہمیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ہر حال میں، چاہے شکر کا حال ہو چاہے غم کا حال ہو، شکر کی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے، غم کی حالت میں اللہ صبر کرے اور اللہ کی طرف رجوع ہو۔ لہٰذا اس آیت میں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تمہیں چاہے کتنا بھی غم ہی کیوں نہ لاحق ہو، تم اللہ کی طرف ہی رجوع ہو جاؤ۔ جس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو، جب دونوں بیٹے بھی ان سے جب ان کے پاس موجود نہیں تھے، تو جب ان سے وہ کھو گئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد تو صرف اللہ ہی کے پاس کر رہا ہوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین جب ان سے جدا ہو گئے، تب انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی غم اور پریشانی کی فریاد تو صرف اللہ ہی کے پاس کر رہا ہوں، میں اپنے کسی بھی چیز کا سوال تم سے نہیں کرتا۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے اور اللہ کے پاس سے وہ سب جانتا ہوں جسے تم نہیں جانتے۔ لہٰذا ہمیں بھی یہ چیز سیکھنے مل رہی ہے کہ ہر حال میں ہم ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع ہو، نہ کہ لوگوں کی طرف۔ جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو سب سے پہلے ہم اللہ سے مانگے، پھر اللہ سے مانگے۔ یہی ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کا کرنے دھرنے والا اللہ ہی ہے، چاہے خوشی کی حالت ہو چاہے غم کی حالت ہو، ہمیں خوشی دینے والا بھی اللہ ہے، غم دینے والا بھی اللہ ہے، غم کو ہٹانے والا بھی اللہ ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔